پاکستان حکومت خاص طور پر اور پاکستان کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی پاکستان کی بات مان لی، امریکہ نے بھی پاکستان کی بات مان لی اور ایک بہت بڑی جنگ اور تباہی سے بچ گیا۔ اللہ خیر کرے، یہ جو 15 دن کا جنگ بندی کا سیز فائر ہوا ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی تو یہ قائم و دائم رہے، اور مزید اس میں ہر ڈسٹرکشن میں ایک کنسٹرکشن کا پہلو ہوتا ہے، گویا کہ ہر تباہی میں، بربادی میں، نقصان میں، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرانی عمارت کو گراتے ہیں تو اس کی جگہ پہ نئی عمارت بناتے ہیں۔ جب ہم نئی عمارت بناتے ہیں تو پرانی عمارت کی جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ان کو گرا کر، ڈیمولش کر کے جب ہم نئی تعمیر کرتے ہیں تو نئی اچھی تعمیر کرتے ہیں، زیادہ مضبوط اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، زیادہ اچھا میٹیریل لگایا جاتا ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ بہتر تعمیر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، آئیڈیل نہیں، بلکہ انتہائی تکلیف دہ، انتہائی اذیتناک مراحل سے گزری ہے پوری دنیا، اور خاص طور پر ایران میں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تباہی اور بربادی کا بہت زیادہ سامان ہے، پوری دنیا کی اکانومی خراب ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں اب جو ایران نے شرطیں رکھی ہیں کہ بھئی ایک تو ہمیں کمپنسیشن دیں، یہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے، اتنی عمارتیں، کتنے ہزار عمارتیں گرا دی ہیں، تباہی اور بربادی ہو گئی ہے، اور اس کے لیے نئی تعمیر کے لیے بھی کچھ معاوضہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چانس یہی ہے کہ اگرچہ امریکہ اس کی تعمیر کے لیے کمپنسیشن تو نہیں دے گا، تو یا تعمیر کے لیے پیسے نہیں دے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جتنے بھی پچھلے آدھی نصف صدی کے قریب جتنا بھی سرمایہ ایران کا ادھر فریز ہوا پڑا ہے، اگر اس کو بھی انفریز کر دیا جائے، کھول دیا جائے، اور وہ رقم واپس ایران کے لوگوں کو مل جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی جتنی کمپنسیشن ایران کی ریکوائرڈ کمپنسیشن یا تعمیر کے لیے جو رقم ہے، اس سے کئی گنا زیادہ، اس سے بہتر اماؤنٹ جو ہے وہ ایران کی جو خود کی اپنی ذاتی رقم اتنے سالوں سے فریز ہوئی ہے، وہ بھی اگر اس کو واپس مل جائے تو یہ بھی بڑا ایک خوشائن پہلو ہے۔ اور جو دوسرا جو مطالبہ امریکہ کا ہے کہ جو 1000 پاؤنڈ کے قریب 440 کلو گرام یورینیم جو ہے، انرچڈ یورینیم جو ہے، وہ ایران کے پاس ہے، امریکہ کا مطالبہ ہے کہ اس کو واپس کی جائے، تو خیر ایران کو یہ منظور نہیں ہوگا۔ اب یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ اسی سلسلے میں ہوں گی کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے جس میں ایران کو بھی فیس سیونگ مل جائے، جس میں امریکہ کو بھی فیس سیونگ مل جائے، اور سارا جو معاملہ ہے وہ حکمت عملی سے، دانش مندی سے حل ہو جائے، اور امن اور آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ ایک طرف تو ایرانی جو مذہبی گروہ ہے، مذہبی گروپ ہے، انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایٹم بم بنانا جو ہے وہ گناہ ہے، جرم ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر ایران نے یورینیم جو افزودہ کی ہوئی ہے پاور پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس کے حوالے کر دیں اور ایک نارمل عام زندگی گزاریں، تاکہ یہ جو سارا ہنگامہ برپا ہے، جو امریکہ کو اتنا موقع ملا ہوا ہے کہ بھئی یہ ساری جو جنگ و جدل کا سامان ہے، ایران ایٹم بم بنا لے گا، اصل میں تو یہ سارا بہانہ ہے، ساری ڈرامے بازی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی۔ تو چونکہ گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے ان کا،
اس میں یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہو جائے گا. جیسے فلسطین کے نہب کے بیچارے مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مار مار کے، اور حاصل کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل تو پروجیکٹ ان کا یہی ہے کہ ان پر قبضہ کر لیا جائے. تو یہ بھی ایک بے وقوفی والی بات ہے. اور طاقت کے نشے میں وہ لوگ خمر کے، شراب کے نشے میں زیادہ تر رہتے ہیں، اور اسی کے اندر ان کے احساسات مردہ ہو چکے ہیں. بیکار، بے مقصد اور غیر ضروری معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اب جیسے کہ ٹرمپ نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایران کے تیل پر قبضہ کر لوں، اور اس سے ایران کو بھی اس میں سے حصہ دوں. تو یہ اصل میں وہ اندر کی بات جو ہے، وہ جو نشئی بندہ ہوتا ہے، جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اندر کی بات بھی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے. تو اصل تو پلان ان کا یہ. بہرحال اللہ کا شکر یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ٹرمپ نے اعلان کیا، کیونکہ پاکستانی حکومت پہلے ایران کو مطمئن کیا، ایران سے لیا کہ بھئی آپ ہماری جو بات ہے ان شرائط پر ایک دفعہ سیز فائر کریں تاکہ امان ہو جائے. آبنہ ہرمز جو ہے وہ بھی کھول دیا جائے. ایران نے اس پہ بھی ایگری کر لیا ہے، کیونکہ ایران کا کوئی مقصد نہ تو پہلے بھی اس نے کو آبنہ ہرمز کو کسی مقصد کے لیے بند کیا ہوا تھا. اب تو چونکہ وہ مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال تھی، وہ پھنسا ہوا تھا جب اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو اب اس نے اپنا جو اس کے پاس جو بھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آنی ہے تو اس نے وہ بھی استعمال کرنی ہے. تو اس وجہ سے ایران نے آبنہ ہرمز پر قبضہ کر لیا، ادھر گزرنے نہیں دینا. یہ ہے یہ سارا اس کا مقصد تھا. اب ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے گزرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یورینیم کی اپروچ. اب جو تھوڑے جو کانفلکٹ کے معاملات ہیں، کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں، وہ اب نیکسٹ جو ان کے مذاکرات 15 دن میں ہوں گے، تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ جتنے بھی معاملات کے اندر اختلافات ہیں یا جھگڑے کی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس پر انشاءاللہ ہم پھر تفصیل سے بات کریں.